غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پہل سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ حضرات سے وفات یہ 30 محرم الحرام شریف تاریخ ہے، حلقہ میں گزرا ہوں۔ اس میں ایک عظیم شخصیت گجرات کی، اس کو ہم شہنشاہ گجرات کہتے ہیں، حضرت سید میرا علی تخار رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھنے والی وہ تاریخ ہے۔ 29 محرم الحرام آپ کی شہادت ہے۔ حضرت سید میرا علی تخار رحمۃ اللہ علیہ کی سوال نمبری سے چند گوشے ملتے ہیں کہ امام علی نقی رحمۃ اللہ علیہ جو 12 امام ہیں اہل بیت کے، امام علی نقی رحمۃ اللہ علیہ 10ویں امام ہیں۔ انہی کے خاندان سے میرا سید داتا رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا گھرانہ حسینی گھرانہ ہے، آپ سید نسل سادات میں سے ہیں، اور آپ کی پیدائش بھی چاند رات کو ہے، شہادت بھی چاند رات کو ہے۔ 29 رمضان عید جو چاند رات ہوتی ہے اس میں آپ کی ولادت کے بعد شہادت ہے، اور 29 محرم الحرام جو سفر کی چاند رات ہے اس میں آپ کی شہادت ہے۔ میرا علی داتا رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان حضرت سید علم الدین صاحب، یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کے والد یعنی میرے دادا کے پردادا محمد دارین کے ساتھ بخارا سے آئے تھے، اور لکھنؤ ضلع میں ایک گاؤں وہاں پر آپ نے بسیرا کیا، کیونکہ ایک زمانے میں جو بزرگان کی زیادہ تر آتے تھے وہ ایران اور بخارا سے آتے تھے، کہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین ایسی ہے کہ جہاں لوگ مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کے اندر بے رحمی ہو جاتی ہے، وہ اپنے صحیح طریقے سے اسلام پر عمل نہیں کرتے، تو دین کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت ایمان کے لیے وہ لوگ سفر کرتے تھے، بخارا سے سفر کرتے تھے، ایران سے سفر کرتے تھے اور ہندوستان کی سرزمین پر آتے تھے۔ تو آپ کے دادا جان بھی وہیں سے تشریف لائے تھے، اور لکھنؤ میں آپ نے قیام کیا، لوگوں کو سمجھاتے رہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کی پہچان بتاتے رہے۔ اور اس زمانے میں جو حضرت قطبی عالم بابا جو احمد آباد کی سرزمین پر ہے، جو شاہ عالم بابا رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار قطبی عالم بابا، وہ بھی تشریف لائے تھے، تو وہ بھی لوگوں کو جو ہے دین سکھاتے تھے، ایمان سکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ سید علم الدین صاحب جو سید میاں علی داتا کے دادا جان ہیں، وہ احمد آباد تشریف لے گئے، تو وہاں حضرت قطبی عالم بابا سے ملاقات ہو گئی۔ لیکن ایک بات بتا دیں کہ رشتہ کیا ہے، قطبی عالم بابا اور حضرت سید علم الدین صاحب جو سید میاں علی داتا کے والد ہیں، دونوں چچیرے بھائی ہیں، چچازاد بھائی ہیں۔ اس اعتبار سے سید میاں علی داتا رحمۃ اللہ علیہ حضور شاہ عالم بابا کے جو ہے بھتیجے لگتے ہیں، یعنی شاہ عالم بابا چچا ہیں سید میاں علی داتا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی سلسلہ ہے، حسینی گھرانہ ہے۔ تو وہاں گئے حضرت سید علم الدین صاحب اور ملاقات ہوئی قطب عالم بابا سے۔ تو قطب عالم بابا نے اس زمانے میں جو بادشاہ تھا احمد آباد کا احمد شاہ بادشاہ تھا، تو ملاقات کروائی قطب عالم بابا نے سید علم الدین کی۔ تو قطب عالم بابا نے جس ملاقات کری وہ بادشاہ بھی بڑا خوش ہوا، اور جو ہے منت و سماجت کی بڑی خاطر و تواضع کی، اور سکے سالانہ کا ایک عہدہ بھی حضرت سید علم الدین صاحب کو عطا فرما دیا۔ احمد آباد میں آپ جو ہے خانپور کا علاقہ ہے، وہاں آپ نے بسیرا کیا، وہاں بسنے لگے۔ اب جو ہے کچھ عرصے کے بعد سید علم الدین صاحب کے والد بزرگوار جن کا نام محمد دارین ہے، ان کا بھی وصال ہو جاتا ہے، اور سید علم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی پھر جو ہے تنہا تنہا بھی خدمت کرنے لگتے ہیں۔ اب سید علم الدین صاحب کو جیسے ہی اسی کے سالانہ ملتی ہے، آپ فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں، اور جو ہے دین کی اشاعت جو ہے تبلیغ سے بھی کرتے تھے، دین پھیلا کر کے بھی کرتے تھے، اور مجاہدے کرتے بھی کرتے تھے، آپ جہاد کر کے بھی جو ہے دین کی تبلیغ پھیلا کرتے تھے۔ آپ جس فوج میں رہتے تھے، جتنے سپاہی آپ کے ماتحت رہتے تھے، سب کو سنتوں کا درس بھی دیتے تھے، سب کو دین کی تعلیم بھی بتاتے تھے، اور کئی لوگ آپ کی صحبت میں رہ کر آپ کے مرید بھی بن گئے۔ اللہ اکبر، یعنی بڑے اخلاق مند تھے، بڑے دور اندیش تھے، بڑے نیک بزرگ تھے سید
दादा जान, अब उस जमाने में तो और नाम भी था, सगे बुरहानी करके, जिनका नाम उस्मान था। उनका भी बड़ा हल्का था और बड़े मुनीम थे उनके। तो सैयद इल्मुद्दीन साहब ने निकाह का पैगाम भेजा अपने साहबजादे दोस्त मोहम्मद के लिए। दोस्त मोहम्मद हजरत सैयद मीरा अली दाता रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में लिखा। तो दोस्त मोहम्मद के लिए निकाह का पैगाम भेजा सबे बुरहानी की बहन आयशा बीबी के पास, जिनको हम जो है जन्नती अम्मा कहते हैं, रास्ती अम्मा कहते हैं। वो हजरत सैयद मीरा अली दाता रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा माजिदा है। तो उनका निकाह हो गया। अब देखिए आप दोनों खानदान आला है। आपकी माँ की तरफ से देखा जाए तो वलियों का खानदान है, आपके बाप के खानदान को देखा जाए, उस सिलसिले को देखा जाए तो वहाँ भी वली ही वली है। अल्लाह हो गया सादा तो है नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत भी अता फरमाई। और ऐसे अखलाकमंद है कि जहाँ जाते हैं सुन्नतों का दर्स देते जाते हैं, जहाँ जाते हैं हुजूर की तालीम आम करते हुए जाते हैं। यही तो है नेक बंदे कि जिनको देख करके ईमान ले आते लोग, जिनको देख करके अल्लाह की याद आ जाती है। यही नेक बंदे हुआ करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के वली हुआ करते हैं। अब जो है जब निकाह हो गया हजरत दोस्त मोहम्मद का आयशा बीबी के साथ और रात की अम्मा के साथ, तो उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अबू मोहम्मद रखा गया, जो हजरत सैयद मीरा अली दाता रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई अबू मियां इनको कहते थे। और फिर कुछ अरसे के बाद रमज़ान की तारीखों में, रमज़ान की 29 तारीख की ईद के जो है चांद रात थी, तो उस सुबह के वक्त पीर का दिन था। सैयद मीरा अली दाता रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत होती है। जैसे आपकी विलादत होती है, आपका चेहरा इतना खूबसूरत था, इतना हसीन था, इतना जमील था कि लोग शक्कर रह गए, लोग हैरान रह गए, क्योंकि आपके रुखसार मुबारका से नूर की शुआएं फूट रही थी, नूर की किरणें फूट रही थी। और क्यों ना हो, इमाम नबी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानदान से, इमाम हुसैन के खानदान से, अरे वो तो वो घराना है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत सैयद मीरा अली दाता रहमतुल्लाह अलैह का बना है, लेकिन नूर की शुआएं फूट रही हैं। अल्लाह अकबर। अब परवरिश पाने लगे। अभी आप 3 महीने के थे कि जो है अहमद शाह ने हुक्म दिया आपके दादा जान को कि पाटन की एक सरजमीन है कि वो एक गांव है उनावा के करीब, वहाँ पर डाकुओं ने कज़ाकों ने औधम मचा रखा है। तो दोस्त मोहम्मद को वहाँ भेजा गया। जो सैयद मीरा अली दाता के वालिद हैं उनके बारे में कहा कि दोस्त मोहम्मद को पाटन की सरजमीन पर भेजा जाए ताकि डाकुओं का खात्मा करें, कज़ाकों को सबक सिखाएं। चुनांचे दोस्त मोहम्मद साहब जो वहाँ तशरीफ लेंगे, लेकिन जो है वहाँ से गुजरने के लिए उनावा से होकर गुजरना पड़ता था, उनावा की सरजमीन से गुजरना पड़ता था। उनावा में आपने एक मकान तामीर करना है, उनावा में आपने मकान बनाया और वहाँ पर जितने भी कज़ाक थे, जितने भी डाकू थे, सबका सफाया किया, उन सबको कैदी बना करके अहमदाबाद भेज दिया। और फिर जो है वही सिलसिले में एक दूसरा जो है इलाके के बारे में हुक्म आया, वो इलाका भी आपको फतेह करना है। तो दोस्त मोहम्मद साहब ने वो बड़ा इलाका भी आपने फतेह कर लिया। इस एतबार से कई एक आसपास के जितने भी गांव थे वो सारे गांव को आपने फतेह कर लिया। बहुत बड़ा कबीला मुसलमानों का वहाँ फिर आबाद हो गया उनावा की सरजमीन पर। तो आपके वालिद बुजुर्गवार ने फिर वो जमीन बसाई, उनावा की सरजमीन बसाई, वहाँ आपने एक मकान तामीर फरमाया। अब इसी दौरान आपकी उम्र जो है 6 महीने की होती है, तो आपकी वालिदा माजिदा रास्ती अम्मा बीबी आयशा खातून उनका विसाल हो जाता है। अभी आपकी उम्र 6 माह 16 दिन की है, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। और फिर आपकी परवरिश दामा अम्मा दौलत बीबी और दादी अम्मा उन्होंने आपकी परवरिश की। अब क्योंकि आपका बचपना है, शीर खारगी का जमाना है, तो दूध के लिए फितरत है ना, दूध के लिए बच्चा रोएगा, दूध के लिए बच्चा रोएगा। तो हजरत सैयद मीरा अली दाता रहमतुल्लाह अलैह अभी उनको दूध के लिए रोने लगे, तो दामा अम्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी गोद में लिया। और अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है, उनको दूध कैसे आ सकता है। लेकिन अल्लाह अकबर, एक वली की करामत देखी। सैयद मीरा अली दाता रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी जो उनको गोद में लिया दामा अम्मा ने, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दस्त दुआ की, हाथ फैला दिए, ऐ मौला अगर मुझे दूध आ जाता तो मैं सैयद अली को पिला, अगर मुझे दूध आ जाए तो सैयद अली को पिला दी। अब यहाँ इतने अल्फाज निकलने थे कि ये अल्फाज आसमान और शहादत तक पहुँच गए, हिजाबात के हिजाबात में टकराए। अल्लाह तबारक व तआला ने
اللہ اکبر، اور پھر وہیں سے سید میر علی داتا رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ہونے لگی۔ بعد میں دوست محمد صاحب نے جو آپ کے والد بزرگوار داما اماں سے بھی آپ نے نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ کی دوسری والدہ ماجدہ داما اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوئی، جو آپ کو دودھ پلاتی رہی، آپ کی پرورش کرتی رہی، اور دادی اماں نے بھی آپ کی پرورش کی۔ اس طرح آپ پرورش کرتے رہے، اور پھر جو آپ کا جو ابتدائی تعلیمی دور تھا، دادا جان سید علم الدین صاحب نے ساری کتابیں ختم کروائیں۔ جو علوم عقلیہ، جو بھی علوم نقلیہ تھے، وہ سارے علوم سے آپ آراستہ ہوئے، آپ پرورش پاتے رہے۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے رہے، آپ بھی لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، اسلام کی طرف بلاتے رہے، اخلاق سے بلاتے رہے، زبان سے بلاتے رہے، تقریر سے بلاتے رہے، اس طریقے سے آپ دین پھیلاتے رہے۔ اب اس دوران احمد شاہ بادشاہ، احمد آباد کا بادشاہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کی جگہ پر محمود بیگڑا چھوٹی عمر میں گدی نشین ہو گیا۔ احمد شاہ کا بیٹا محمود بیگڑا احمد آباد کی سرزمین وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ جبکہ بنایا گیا تو وہ بھی بڑا بہادر بادشاہ تھا، اور اس نے بھی بڑے اچھے اچھے کام کیے اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ دین کے لیے اس نے بھی بہت اچھے اچھے کام کیے۔ اور اس زمانے میں جو دلی کی حکومت تھی محمد لودھی کی حکومت، محمد لودھی وہاں پر وہ تخت نشین تھا۔ اب ایک آدمی محمد لودھی کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے ایک شکایت نامہ درج کیا۔ شکایت نامہ یہ تھا کہ ایم پی کا ایک علاقہ مانڈو گڑھ کہ اتنا بڑا گاؤں ہے کہ 70 کلومیٹر کی باؤنڈری میں پھیلا ہوا ہے، 12 چھوٹے چھوٹے گاؤں اس کے اندر آباد ہیں، اور وہاں کا راجہ مہدی بڑا خوفناک آدمی، بڑا ظالم آدمی، بڑا عذاب آدمی، انسانیت کا دشمن ہے، اور ہر روز وہ جو ہے اپنے بت کے سامنے، چونکہ اپنے محل میں اس نے 24 فٹ کا ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا، تو وہ شکایت کرتا ہے، اس بت کے سامنے ایک انسان کو ذبح کرتا ہے، ایک انسان کی بلی چڑھاتا ہے، اس انسان کا خون جو ہے اس کا تلک اس کے ماتھے پہ لگاتا ہے، اپنے ماتھے پر بھی لگاتا ہے، اور بہت سارے انسانوں کو جو اپنے قید خانے میں قیدی اور بندی بنا کر کے رکھا ہوا ہے، اور ایسا ظلم و ستم مانڈو گڑھ کی سرزمین پر ہو رہا ہے۔ یہ محمد لودھی کے پاس شکایت آئی۔ اب محمد لودھی نے کہا کہ احمد آباد کی سرزمین پر محمود بیگڑا ہے۔ محمود بیگڑا بڑا بہادر انسان ہے، گرچہ چھوٹی عمر ہے، لیکن اس کو یقین تھا محمد لودھی کو کہ محمود بیگڑا یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے بہت سارے قلعوں کو فتح کر لیا ہے، بہت سارے گڑھوں کو فتح کر لیا ہے، اس لیے تو بیگڑا کہا جاتا ہے۔ بہت سارے گڑھوں کو اس نے فتح کیا، بہت سارے قلعوں کو فتح کیا، تو کہا کہ میں ایک اور خط لکھ دیتا ہوں تمہیں، یہ خط لے کر کے تم محمود بیگڑا کے پاس چلے جاؤ، اور ساری واردات میں اس کو سمجھا دوں گا، وہ جو کہے اس اعتبار سے عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک بندہ یہ خط لے کر کے محمود بیگڑا کے پاس گیا۔ محمود بیگڑا نے ساری واردات پڑھی کہ مانڈو گاؤں کی جو ہے سرزمین پر ایسا ظلم ہو رہا، بڑا غصہ آیا، اس کو غصہ آیا تو اس نے سید علم الدین صاحب کو بلایا کہ دوست محمد کو بلا لیا جائے، سید میر علی داتا رحمۃ اللہ علیہ کے والد، دوست محمد کو بلایا جائے۔ دوست محمد کو خط لکھا گیا، اور 250 گھوڑے سوار لے کر آپ یہاں آئے، ایسا خط میں لکھا گیا تھا۔ تو دوست محمد صاحب 250 گھوڑے سوار لے کر کے آپ احمد آباد کی سرزمین پر آئے۔ اس طرح محمود بیگڑا نے بہت بڑی فوج جمع کی، تقریباً 12,000 کی فوج جمع کی، سارے گھوڑ سوار تھے، اور یہ سارے لوگ چلے اور مانڈو گڑھ کی طرف بڑھنے لگے کہ مانڈو گڑھ کی قلعے کو آج فتح کر لینا ہے۔ وہاں جب گئے، وہاں حملہ کیا، سارے لوگ سہم گئے کہ مسلمان آ کر کے حملہ کر رہے ہیں، سارے لوگ ڈر گئے، لیکن محاصرہ اتنا سخت ہونے کے باوجود بھی قلعے کو کما نہ کر پائے، قلعے کو فتح نہ کر پائے۔ اللہ اکبر، محمود بیگڑا بڑا تعجب کر رہا تھا، 1 سال 2 سال تک گزر گئے، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو محمود بیگڑا رو رو کر دعائیں کرنے لگا، اے مولا، اتنے سارے قلعوں کو فتح کیا، اتنے سارے گڑھوں کو میں نے فتح کیا، آخر اس گھڑے میں کیا ماجرا ہے، آخر اس قلعے کے اندر کیا ماجرا ہے کہ جو ہے میں فتح نہیں کر پا رہا ہوں؟ چونکہ وہ بڑا جادوگر انسان تھا، وہ جو راجہ مہدی تھا، وہ اپنی تانترک سے اور کئی تانترکوں کو جمع کیا تھا، بڑے دیووں کو جمع کیا تھا، بڑے بڑے جادوگروں کو اپنے جو دائمہ محل میں، جہاز محل میں اس نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ جادوگری سے وہ جو ہے جنگ بھی جیت لیا کرتا تھا۔ اب محمود بیگڑا اور جادو بول رہا ہے، قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو جانکاروں نے بتایا، علم رکھنے والوں نے بتایا کہ آپ کی فوج میں ایک صاحب ہے سید علم الدین صاحب، ان کے پوتے سید علی کے ہاتھوں سے یقیناً قلعہ فتح ہو جائے گا۔
اب انہوں نے جیسا بھی جانا ہو، کشف سے جانا ہو یا اپنے علم سے جانا ہو، ان علم والوں نے بتایا کہ سید علی کے ہاتھوں ہی سے یہ قلعہ فتح ہونے والا ہے۔ چنانچہ محمود بیگڑا نے سید علم الدین صاحب سے کہا کہ آپ کے پوتے کے ہاتھوں سے یہ جو ہے قلعہ فتح ہونے والا ہے، آپ خط لکھ کر سید علی کو بلا لیں۔ سید علی کو جب خط لکھا گیا تھا لیکن خط کو نہیں پہنچ رہا تھا، جیسے وہاں خط پہنچتا تھا آپ کی شادی کی جو ہے ایام چل رہے تھے، اور یہ خط جیسے ہی دام اماں کے پاس آتا یا ابو میاں آپ کے بھائی کے پاس آتا، وہ خط چھپا دیتے۔ وہ خط جو ہے سید علی کو نہیں دکھاتے تھے، وہ خط چھپا، کئی خطوط بھیجے گئے لیکن خط جو ہے نظر نہیں آئے، خط سید علی کو نہیں ملے۔ کئی زمانہ ہو گیا لیکن یہاں محمود بیگڑا پریشان، علم الدین صاحب بھی پریشان، آخرکار ایک کاتب کو بھیجا خط دے کر کہ یہ خط جو ہے سید علی کے ہاتھوں میں دینا، یہ خط اب سید علی کے ہاتھوں میں دینا۔ کاتب گیا، حضرت سید علی میرا دادا کے ہاتھوں میں خط دیا، خط دیکھا، ساری واردات لکھی ہوئی تھی کہ ماندہ گڑھ کا کیا حال ہے اور کتنے وقت سے کتنی مدت سے مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے قلعے کو کما کرنے کے لیے، قلعے کو فتح کرنے کے لیے مسلمان دربے ہیں لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، اور میرے ہاتھوں سے وہ قلعہ فتح ہونے والا ہے، ایسے عالموں نے کہا ہے، ایسے جانکاروں نے کہا ہے۔ اب جو ہے داما اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سید علی گئے اور اجازت مانگی، امی جان آپ اجازت دے دیں، میں نے سنا کہ کئی خطوط دادا جان نے بھیجے، بادشاہ محمود نے کئی خطوط بھیجے لیکن مجھے خطوط دکھائے نہیں گئے، کیا ماجرا ہے؟ داما اماں کہتی ہے کہ بیٹا تمہاری شادی کا ایام ہے، زور و شور سے تمہاری شادیوں کی تیاریاں چل رہی ہے، ہم تمہیں کیسے خط دکھا دیتے؟ ابو میاں سے پوچھا بھائی آپ نے مجھے خط نہیں دکھایا، یہ دین کا معاملہ ہے، تبلیغ اسلام کا معاملہ ہے، اگر ہمارے ہاتھوں یہ کیا فتح ہونے والا تو ہم کو جانا چاہیے، اگر یہ ہمارا جو ہے یہاں ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی یہاں دین کا معاملہ ہے، تبلیغ اسلام کا معاملہ ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ والدہ ماجدہ سے اصرار کرنے لگے کہ مجھے جو ہے اجازت عطا فرما دے، میں حضرت حنظلہ کی سنت کو عمل کرنا چاہتا ہوں، حضرت حنظلہ کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ والدہ ماجدہ نے اصرار دیکھا تو آپ کو اجازت مرحمت فرمائے۔ اب سید میرا علی دادا رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے آئے اور ماندہ گڑھ کی طرف کیا تو اناوا جگہ آئی، اناوا کے قریب میں آپ نے ایک ندی تھی، وہاں وضو کرایا، مسواک کیا، نماز پڑھی، جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی وہیں پر مسواک آپ نے گاڑ دیا اور دل میں سوچنے لگے اگر میری اس جنگ میں شہادت مجھے ملتی ہے تو میری یہ خواہش ہے، میں دلی یہ تمنا ہے کہ مجھے یہاں دفنایا جائے۔ آپ نے دل میں یہ ارادہ کیا تھا کہ جہاں میں نے نماز پڑھی مسواک گاڑا مجھے یہیں پر دفنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سید میرا علی دادا رحمۃ اللہ تعالی جیسے ہی ماندہ گڑھ کے جو ہے قلعے کے قریب پہنچتے، رات کا وقت تھا جب آپ جو ہے لشکر میں داخل ہوئے، رات کے وقت سناٹا ہوتا ہے، سارے خیمے لگے ہوئے ہیں، سپاہی اپنے خیموں میں ہیں۔ حضرت سید علم الدین کے پاس سید میرا علی دادا پہنچ گئے، انہیں کے خیمے میں پہنچ گئے، آپ تلاوت قرآن کرنے لگے، قرآن پاک پڑھنے لگے، ایک تیز ہوا چلی، تیز آندھی آئی، سارے خیموں کو اکھاڑ کر کے لے گئے، لیکن ایک خیمہ ہے جس میں چراغ جل رہا ہے، جس میں روشنی چل رہی ہے۔ محمود بیگڑا کھڑا ہوتا ہے اور تعجب کرتا ہے کہ اتنے سارے خیمے تھے، سارے اڑ گئے لیکن ایک خیمہ سید علم الدین کا جل رہا ہے، لگتا ہے سید علی آ چکے ہیں، لگتا ہے سید علی آ چکے ہیں، اسی لیے یہ جو خیمہ برقرار ہے۔ چنانچہ محمود بیگڑا آگے بڑھ کر کے استقبال کے لیے اس خیمے میں گیا اور جو ہے حضرت سید میرا علی دادا سے ساری واردات کے بارے میں گفت و شنید کی، سارا ماجرا بتایا۔ سید میرا علی دادا رحمۃ اللہ تعالی نے تسلی دی اور کہا بادشاہ گھبرائے نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا یہ قلعہ فتح ہو جائے گا، ہم جو اس بادشاہ کو اس راجا کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے، اگر آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ موت کے گھاٹ اس راجا کو اتار دیا جائے گا۔ بڑا ظالم بادشاہ ہے، بڑا خوفناک بادشاہ ہے، انسانیت کا دشمن ہے، اگر سیدھی راہ اپنا لی تب تو ٹھیک ہے، ایمان لے آیا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایمان نہیں لاتا ہے یا یہ ظلم نہیں چھوڑتا ہے تو اس کو جو ہے موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ چنانچہ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد حضرت سید میرا علی دادا رحمۃ اللہ علیہ نے 125 گھوڑے سوار کو لے کر، اب دیکھیے فوج کی تعداد کتنی ہے، محمود بیگڑا 12,000 کی فوج لے کر کے آیا لیکن فتح نہیں ہوئی، لیکن یہاں سید میرا علی دادا 125 گھوڑے سواروں کو لے کر کے ماندہ گڑھ کے قلعے کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے قلعے کے پاس پہنچے تو قلعہ بڑا اونچا تھا، 18 فٹ کی دیوار اس کی بنی ہوئی تھی، لیکن سید میرا علی دادا رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہے تھے کہ کتنے سالوں سے اور اتنی مدت سے مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، قلعے کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب ایک ہی راستہ ہے
اب ایک ہی راستہ، وہ راستہ کیا ہے؟ وہ حضرت جو ہے خالد بن ولید کی تدبیر کام آئے گی۔ خالد بن ولید نے بھی ایک قلعہ ایسا فتح کیا جو 45 فٹ کا تھا، اور وہاں پر کمند لگا کر کے خالد بن ولید اندر چڑھ گئے تھے۔ آج ان کی سنت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے گھوڑے کو، جو لال کلر کا گھوڑا تھا، اپنے گھوڑے کو حکم کیا، اے گھوڑا تجھے میں سعد بن ابی وقاص کا واسطہ دیتا ہوں، انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑائے، ہم دیواروں پر گھوڑے دوڑائیں گے، چلو تم اللہ کے نام سے۔ چنانچہ حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کا وہ گھوڑا جو اس فیٹ جو ہے 18 فٹ کی دیوار پر جو ہے چڑھنے لگا، ایسا چڑھ رہا تھا، ایسا توڑ رہا تھا کہ گویا معلوم ہوتا تھا کہ ریت کی جو ہے زمین پر توڑ رہا ہے، ریت کی زمین پر چڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالی 18 فٹ کی دیوار پر چڑھ کر کے اندر چلے گئے، اور سرنگ کے ذریعے سے سارے فوجیوں کو بھی اندر بلا لیا۔ اب اندر قلعے کے اندر جیسے افراتفری ہونے لگی، وہاں پر حملہ بول دیا، سارے سپاہی ادھر کے ادھر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ راجا بھی وہاں سے بھاگ کر کے اپنے جہاز محل میں چھپ گیا، جہاں اس کا بہت بڑا بت تھا، اور سارے جادوگروں کو بلایا اور کہا جتنے بھی جادوگر ہیں سب کو آگے کرو، ان کو کہو کہ جتنے بھی مجاہدین اندر آئے ہیں، جتنے بھی مسلمان حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، سب کو قید کر دیا جائے جادوگری کے زور پر۔ چنانچہ سارے جادوگر آگے آئے اور جادوگری دکھاتے رہے، لیکن سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے کوئی جادو نہ چلا، کوئی جادو نہ چلا، ان کی وبا، ان کی بلا کا کوئی اثر نہ ہوا۔ سارے جادوگروں کی جادوگری کا قلعہ وہیں پر تباہ کر دیا گیا، وہیں پر ختم کر دیا گیا۔ لیکن حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جادوگر بھی تعجب کرتے تھے، آخر یہ کون سا فرشتہ ہمارے قلعے کے اندر گھس آیا ہے کہ ہماری جادوگری کا کوئی زور نہیں چلتا ہے۔ آخرکار حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندر جا کر کے راجا سے بھی مقابلہ کیا، اور اس کے راجا کے بت کو بھی توڑ دیا، اور راجا نے دیکھا اب میری کوئی نہیں بنے گی، تو وہاں سے ایک دوسرا راستہ اپنا کر کے وہاں سے نیل کنٹھ چلا گیا۔ حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نیل کنٹھ کی طرف گئے۔ نیل کنٹھ میں کچھ سپاہی موجود تھے، وہ سپاہیوں کو دیکھا تو سپاہی ڈرنے لگے، میرا سید علی داتار آ گئے ہیں، اب ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ سپاہی ڈرنے لگے سپاہیوں سے۔ سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، میں تم کو ماروں گا نہیں، سب اتنا بتا دو کہ راجا کہاں بھاگ گیا، راجا مہندی کہاں چلا گیا ہے۔ سپاہیوں نے بتایا کہ فلاں ایک گفا ہے جس کا نام جو ہے لوہانی گفا ہے، اس گفا کے اندر وہ راجا چلا گیا ہے۔ حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ وہاں جاتے ہیں اور جو ہے لوہانی گفا کے اندر اس راجا کو پکڑ لیتے ہیں، اور راجا کے سامنے وہاں پر بھی مقابلہ ہوا، بڑا زخمی ہو گیا۔ آخرکار اس نے اپنی چوٹی کاٹ کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دی اور کہا میں ہار گیا، مجھے امان دے دی جائے۔ حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مسلمان ہیں اور جو ہے شہزادے رسول ہیں، رحم دل ہیں، چنانچہ معاف کر دیا، امان دے دی۔ اب جیسے آپ نے پیٹ پھیرا، اب اس نے دھوکہ دے دیا، ایک تلوار اٹھائی، حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالی کے سر کو جو ہے تن سے جدا کر دیا۔ لیکن اللہ اس وقت قدرت کا نظارہ دیکھنے جیسا تھا۔ سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کا سر جو ہے تن سے جدا ہے، لیکن آپ کا تن، آپ کا جسم ناظرین، آپ کا جسم اقدس اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ تقریباً 18 یا 20 قدم کے فاصلے پر چل کر کے اس جو ہے خبیث کو اور ظالم کو تہ دیکھ کر ڈالا، واصل جہنم کر دیا۔ یعنی اس وقت تعجب ہو رہا تھا اس بادشاہ کو بھی، اس راجا کو بھی، آخر کا یہ کون سی طاقت ہے کہ بغیر سر کے آدمی مجھ سے لڑ رہا ہے۔ اللہ پر یہ خدائی طاقت ہوتی ہے، یہ روحانی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں اور ایسے آدمیوں کے دلوں میں، ایسے اللہ والوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے مانڈو گڑھ کا پورا قلعہ بھی فتح فرمایا اور اتنے بڑے ظالم کو واصل جہنم بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہیں پر آپ شہید بھی ہو جاتے ہیں، اور بشارت کے عالم میں آپ نے اپنے دادا جان سید المدین صاحب سے کہا کہ میرا جسم جو ہے فلاں لوہانی گفا کے اندر ہے، اور جہاں آپ کا جسم شہید ہونے کے بعد رکھا، اچانک کہیں سے پھولوں کی بارش ہوئی اور سارے پھولوں نے آپ کے جسموں کو گھیر لیا۔ اب بشارت کے اندر، خواب کے اندر سید المدین صاحب کو پتا چلا کہ میرا پوتا فلاں جگہ آپ کا لاش آباد ہے۔ چنانچہ آپ محمود بیگڑا کے ساتھ آئے، آپ کے لاش مبارک کو لیا، اور خواب میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اناوا کی جگہ فلاں جگہ ہے، وہاں میں نے نماز پڑھی تھی، وہاں میں مسواک گھڑا تھا، وہیں پر مجھے دفنایا جائے۔ اب سید المدین صاحب آپ کے لاش مبارکہ کو لے کر جو اونٹنی پر سوار ہے، اونٹنی آگے آگے بڑھ رہی ہے، خود ہی بڑھ رہی ہے، جیسے اناوا کا مقام آتا ہے اونٹنی رک جاتی ہے، ہانکنے سے بھی آگے نہیں بڑھ رہی ہے، لوگ
लोगों को पूछा गया ये कौन सी जगह है, तो बताया गया कि उनावा की सरजमीन है। थोड़ा इधर उधर देखा गया तो खुला जगह मिसवाक नजर आ गई, जहाँ पर आपने मिसवाक को खाड़ करके रखा था, वहीं पर आपने नमाज पढ़ी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दिली आरज़ू, आपकी दिली तमन्ना को पूरा फरमा दिया और वहीं पर आप मदफून हुए जहाँ आपकी चाहत थी। आज भी हज़रत सैयद बिलाल अतार का फैज़ रसा जारी और सारी है। लाखों लोग आते हैं और वहाँ बला मुसीबत आके सदा होते हैं, लेकिन सैयद बिलाल अतार रहमतुल्लाह तआला आज जमीन के अंदर हैं, फिर भी जो है इन बलाओं को भगा रहे हैं, जादुओं को भगा रहे हैं, आके सदा को ठीक करें। ये क्या है? यकीनन यही है मेरा तबारक व तआला इन अल्लाह वालों को ताकत देता है, इन अल्लाह वालों को कुदरत देता है। इसलिए इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्श कदम गिराए खुदा, वो क्या बहक सके तो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना